بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وضو اور استنجا کے مسائل کا ذکر ہوا تھا جو الف مدہ کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں، جن لفظ کے شروع میں الف مدہ آتا ہے۔ آج ان مسائل کا ذکر ہوگا جو الف سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے حروف تہجی میں اردو کے اندر الف مدہ آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو لفظ آتا ہے وہ الف ہے۔ آج وضو اور استنجا کے مسائل میں سے جو حروف تہجی کے اعتبار سے الف جن مسائل کے شروع میں الف آتا ہے ان چیز کا ذکر ہوگا۔ احترام کے قابل چیزوں سے استنجا کرنا، مثال کے طور پر احترام والی چیزوں ان سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ وہ چیزیں جو شریعت کی روح سے احترام کی قابل ہیں ان سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے بدن کا کوئی بھی حصہ ہو، خواہ کسی مسلمان کا ہو یا کسی کافر کا، دونوں قابل احترام ہیں۔ لکھا ہوا کاغذ کیونکہ وہ بھی قابل احترام ہے، چاہے کسی زبان کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں، اور ایسا کاغذ جس پر کچھ بھی تحریر نہ ہو لیکن اس پر تحریر کیا جا سکتا ہو، اس پر کچھ لکھا جا سکتا ہو۔ البتہ ایسا کاغذ جن پر نہ لکھے جا سکے اس سے استنجا کرنا بلا قرات جائز ہے، لیکن وہ کاغذ جس پہ جس طرح مثال کے طور پر ٹیشو پیپر ہے اس پہ اب لکھا نہیں جا سکتا تو وہ بنے اس کام کے لیے اس سے جائز ہے، اور اس کا مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ کھل کر۔ جس چیز کے مال کے اعتبار سے کوئی قیمت ہو، جس چیز کی مال کے ہونے کے اعتبار سے کوئی قیمت ہو، وہ استنجا کے لیے استعمال کرنے سے ضائع ہو جاتی ہو تو اس کی قیمت یا اس کی قیمت کم ہو جائے تو اس سے بھی استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح مال ضائع کرنا لازم آئے گا، اور مال ضائع کرنا منع ہے شریعت کے اندر۔ ہاں اگر وہ ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پر دھونے کے بعد یا خشک ہونے کے بعد پہلے کی طرح پاک صاف ہو جائے گی تو اس کے استعمال پر قرات نہیں۔ پختہ اینٹ، ٹھیکری وغیرہ جو جس طرح کسی برتن کے ٹوٹے ہوئے ان کی جو کوئی حصہ ہوتا ہے، کوئلہ، شیشہ، چکنے پتھر، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس کا استعمال نقصان دہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ نقصان دینے والی چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہی نہیں۔ اگر ان چیزوں کے استعمال سے نقصان نہ ہو تو مکروہ تنزیہ ہے۔ ان چیزوں کے استنجا کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے وہ جگہ صاف نہیں ہوتی، اور سنت یہ ہے کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کیا جائے۔ اسی طرح الف آتا ہے، اس کے بعد آتی ہے کہ احتلام، کسی آدمی کو احتلام بلا ناغہ روزانہ ہو جاتا ہے، یا ویسے سخت سردیاں ہیں کسی کو احتلام ہو جاتا ہے، اس غسل کسی آدمی پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب صبح سردی کا موسم ہے اور ہر رات اس کو احتلام ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ اس کو مجبوری ایسی ہے کہ صبح پانی نہیں مل رہا، اگر پانی سے غسل کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو اس کو نمونیا اور بخار ہونے کا ڈر ہے اور اس کو بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، اور پانی بھی گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں، اور اگر پانی گرم مل جائے تو اس سے غسل کر لے اور صبح کی نماز وقت پر ادا کرے۔ اگر گرم پانی سے غسل کرنے سے بیماری کا تو خوف نہیں ہے، یعنی غسل کر سکتا ہے گرم پانی سے، لیکن گرم پانی مل نہیں رہا، اس کا کچھ انتظام نہیں ہے، تو صبح کے وقت تیمم کر کے نماز وقت پر ادا کرے، اور بعد میں ظہر سے پہلے غسل کرے اور باقی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرے۔ اگر استنجا کو پانی سے زائل کیا جائے، اگر نجاست کو پانی سے دھویا جائے تو اسے استنجا کہتے ہیں۔ استنجا ان چیزوں سے بلا قرات درست ہے، پانی، مٹی کا ڈھیلا اور ہر وہ چیز جو پاک ہو اور نجاست کو دور کرے، بشرطے مال اور محترم نہ ہو، احترام والی چیز نہ ہو، ایسی تمام چیزوں سے استنجا کرنا بلا قرات درست ہے۔
استنجا ان چیزوں سے درست نہیں، ہڈی، کھانے کی چیزیں، لید، گوبر، پختہ اینٹ، ٹھیکری، یعنی مثال کے طور پر پہلے بھی بتایا تھا کسی برتن کا ٹوٹا ہوا کوئی حصہ وغیرہ، شیشہ، لوہا، چاندی، سونا، پیتل، لوہا، اسی طرح چونا اور ہر ناپاک چیز سے استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ اور وہ ڈیلا یا وہ پتھر جس سے ایک مرتبہ استنجا کیا جا چکا ہو، اس سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ ایسی چیزوں سے بھی استنجا کرنا درست نہیں جو نجاست کو، یعنی جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف نہ کر سکے، جیسے سرکہ وغیرہ۔ وہ چیزیں جن کو جانور وغیرہ کھاتے ہوں، جیسے بھوس، گھاس وغیرہ، ایسی چیزیں جو قیمتی ہوں، خواہ تھوڑی قیمت ہو یا بہت، جیسے کپڑا وغیرہ، اس سے استنجا کرنا درست نہیں۔ البتہ جو کپڑا، کاغذ استنجا سکھانے کے لیے بنائے گئے ہوں، ان سے استنجا کرنا جائز ہے۔ استنجا ان چیزوں سے مکروہ ہے: آدمی کے اجزاء جیسے بال، ہڈی وغیرہ، گوشت، اور حیوان کا وہ جو اس سے متصل ہو، یعنی کسی جانور کے کوئی ٹکڑا وغیرہ، کسی جانور کے جسم کا حصہ، اور مسجد کی چٹائیاں وغیرہ، درختوں کے پتوں سے، کاغذ خواہ لکھا ہوا ہو یا سادہ ہو، زمزم کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی، اس سے استنجا تو ہو جاتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے، یہ آگے اس کا مسئلہ سارا آئے گا۔ دوسری کی چیزوں سے اجازت کے بغیر، اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یا ان سے جانور فائدہ اٹھائیں، ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سادہ کاغذ یا کچھ لکھے ہوئے کاغذ سے ڈیلے کا کام لینا مکروہ ہے، یعنی پانی سے پہلے کاغذ وغیرہ یا سادہ کاغذ کو ہوتا ہے استعمال کر کے پھر اس کے بعد پانی سے دھویا جائے، استنجا کیا جائے، تو وہ مکروہ ہے۔ استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے کریں، کیونکہ دایاں ہاتھ عام طور پر کھانا وغیرہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استنجے کے وقت طہارت سے پہلے بایاں ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر لیا جائے تاکہ دھوتے وقت نجاست اس سے زیادہ نہ لگے۔ اسی طرح فراغت کے بعد بایاں ہاتھ کو کسی پاک کرنے والی چیز سے دھو لینا بھی مستحب ہے۔ استنجا کے وقت اعضاء کو ڈھیلا چھوڑنا مستحب ہے تاکہ آسانی سے نجاست کو زائل کیا جا سکے۔ اور اسی طرح استنجے کے متعلق ایک اور مسئلہ کہ کوئی آدمی بیمار ہے یا لاغر ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے خود استنجا نہیں کر سکتا تو بیوی استنجا کرا سکتی ہے۔ اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور کرائے تو اس کو ہاتھ پہ کپڑا وغیرہ لگانا اور دیکھنا درست نہیں ہے، اس کو ہاتھ پہ کپڑا چڑھانا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وہ استنجا نہیں کرا سکتا۔ اور میرے دوستو، اسی طرح استنجے سے عاجز کا حکم، کوئی مثال کے طور پر کوئی مریض ہے، ایسا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ شل ہے یا ایک ہاتھ شل ہے مگر استنجا کے وقت پانی ڈالنے والا کوئی نہیں اور جاری پانی بھی نہیں ہے جس سے بیٹھ کر صحیح ہاتھ سے استنجا کر سکے، اور استنجا کرنے کے لیے عورت کا شوہر یا مرد کی بیوی بھی نہیں ہے تو استنجا معاف ہے، لیکن اگر استنجا کرانے کی کوئی صورت ہوگی تو استنجا معاف نہیں ہوگا۔ استنجے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیلے سے، یعنی مٹی کا ڈیلا جو ہوتا ہے اس سے نجاست کو صاف کیا جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے، اور یہ گاؤں دیہات میں ٹھیک ہے، لیکن آج کل البتہ شہر کے اندر گٹر سسٹم ہے، فلش ہے، کمپوڈ ہے، اور اسی طرح اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے کا استعمال بہت سے تکلیف کا باعث ہے۔ ڈیلا پھینکنے سے پانی اور گٹر کا رستہ بند ہو جائے گا، جو بہت سے سخت تکلیف اور ایذا کا باعث بنتا ہے، پھر ان کی صفائی بھی بہت دقت پیش آتی ہے، لہٰذا ایسے مواقع میں ڈیلے کا استعمال ہرگز نہ کریں بلکہ ڈیلے کی جگہ ٹیشو وغیرہ استعمال کریں، کیونکہ ڈیلا استعمال کرنا سنت ہے۔ متبادل ٹیشو وغیرہ موجود ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا حرام ہے۔ کسی سنت کام کی خاطر حرام کام کرنا جائز نہیں، اس لیے پہلے ٹیشو استعمال کریں پھر اس کے بعد پانی سے استعمال کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ استنجا کے مسائل کل بیان ہوں گے۔